السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں بیشتر جگہوں پر نبی سے منسوب جو معجزات کے واقعات ملتے ہیں جو کہ سراسر قرآن کے موقف کی نفی کرتے ہیں، اور آج میں آپ کو قرآنی آیات سے ثابت کروں گا کہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس پیغام کو پورا سنیں تاکہ آپ کو حقیقت کا ادراک ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں اپنے پیغام کی ابتدا کرتا ہوں۔ انسان نے شروع سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے شارٹ کٹ میتھڈ طلب کیے ہیں کہ کچھ کیے بغیر آنکھ جھپکتے یا پلک جھپکتے ہی سارے کام ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں اور انسان کو وہ کچھ مل جائے جو ظاہری طور پر اس کی طلب ہے یا مخفی طور پر اس کے دل کی تمنا ہے۔ اس قسم کا مطالبہ رسولوں سے بھی ہوتا رہا، اور رسولوں نے ہمیشہ انسانوں کو سمجھایا کہ وہ قوانین خداوندی کی پیروی کریں کہ جس سے ان کے سب کام ہو جائیں اور سب مسئلے حل ہو جائیں، مگر انسانوں نے رسولوں کی اس ہدایت کو نہیں مانا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ تمام آیات رکھتا ہوں کہ جو معجزات کی نفی کر رہی ہیں۔ آپ اس کو ضرور اپنے غور و فکر کے ساتھ سنیے گا تو آپ کو معجزات کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل جو اس کی آیت ہے 90 سے 93 تک وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معجزات ہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک تم ہمیں اس قسم کے معجزے نہیں دکھا دو گے۔ مثلا یہ آیت ہے 90، اس میں ہے کہ اشارہ کرو اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، یا تمہارے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس میں تمہارے حکم سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں، یا ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے جیسا کہ تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا تمہارے لیے سونے کا ایک محل تیار ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور آسمان پر چڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب اتار لاؤ جسے ہم پڑھ کر دیکھیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ سب کچھ کر سکوں، میں تو محض ایک انسان ہوں جو اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ آپ نے سنا؟ پھر یہ کہتے ہیں، اب آپ کو میں سورہ فرقان آیت نمبر 7 سے 10 کا جو ہے نا وہ ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو اس بات سے آگاہ کرتا کہ اس کی بات نہ مانی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اس ظالم لوگ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو کہ جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اے رسول، دیکھتے جاؤ تمہارے متعلق یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ہی ان کو نہیں سوجھتی۔ انہیں کون بتائے کہ اللہ کا نظام ہے کہ جسے یہ پیغام دینے والا قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس قدر فراوانیوں کا حامل ہوگا جو ان کے مطالبے سے بہتر ہوں گی۔ ایک چھوڑ ایسے کئی باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہنے کے لیے شاندار مکانات ہوں گے۔ سورہ فرقان کی آپ نے یہ آیتیں سنی؟ یہ ہیں ان معجزوں اور کرامات کی کیفیت جو اللہ کا رسول لوگوں کے مطالبے پر پیش نہ کر سکا، بلکہ یہی کہا کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق کام کریں، انہیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تعجب ہے کہ ادھر ہمارا پیر جھٹ سب معجزے کرامات دکھانے کا دعویٰ کر دیتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ پل بھر میں سب کچھ حاضر کر دوں گا، جو مانگو گے ملے گا، بس ایک دفعہ آزماؤ تو صحیح۔ جو کام اللہ کا رسول پل بھر یا پلک جھپکتے ہی نہ کر سکا، یہ لوگ کرنے کا اس کا یقین کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ یہ لوگ خدا کے چہیتے کارندے ہی نہیں بلکہ خود خدا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے کہ جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ تو یہ کہیں
کہ میری تو یہ کیفیت ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہاں سب کچھ اللہ کے کائناتی قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر اللہ ان سے یہ کہلوائے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کہ ان سے کہہ دو کہ میں ہرگز نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح اس احکامات یعنی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں خود بھی اس بات سے خوف زدہ رہتا ہوں کہ اگر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہ آیت سورہ زمر کی جو 13 نمبر کی آیت ہے وہ ہے جن، یعنی سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ میں خود بھی اللہ کے قوانین کی اتباع کرتا ہوں اور اس میں کسی دوسرے قانون کو شریک نہیں کرتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے کوئی یہ ایسا اختیار یا اقتدار حاصل نہیں کہ تمہیں کسی قسم کا یا نفع یا نقصان پہنچا سکوں یا تمہیں ہدایت کی طرف جو ہے نا لے کر آ سکوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی گرفت سے بچا سکے، اور میں اس کے قانون کے سوا اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاتا ہوں۔ سورہ سبا آیت نمبر 50 میں اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ جب مجھ سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے تو وہ میری اپنی تدبیری غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب میں صحیح روش پر چلا جا رہا ہوں تو یہ سب اس کی وحی کی روح سے ہوتا ہے جو میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اب ان قرآنی آیات کے حوالے سے جو کچھ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ اب بھی ان معجزات پر انسسٹ کریں گے کہ معجزات نبی نے دکھائے ہیں، جبکہ نبی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں بذریعہ قرآن کہ میں ایک عام انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور میں آپ کی طرف ہدایت کا پیغام لایا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں اور مجھے کوئی معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ ان آیات سے بالکل یہ واشگاف ہو چکا ہے کہ قرآن میں کوئی معجزہ نہیں ہے، اور نبی کو کوئی ایسی عاجز کرنے والی چیز نہیں دی گئی ہے کہ جو لوگوں کو مسمرائز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔